کہ حج کے دو بڑے ارکان ہیں، دو بڑے ارکان ہیں۔ ایک ہے وقوف عرفات، کس تاریخ کو ہوگا؟ ذی الحج کی 9 تاریخ کو۔ اچھا، یہ اس کو رکن اعظم بھی کہتے ہیں، رکن اعظم، کہ اگر اللہ نہ کرے یہ چھوٹ جائے تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ باقی چیزیں چھوٹ جائے تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حل ہے کہ اس پر صدقہ دے دے، اس پہ دم دے دے، اس پہ کفارہ دے دے، لیکن اللہ نہ کرے اگر 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر نہیں ہو سکا نا تو پھر اس کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ رکن اعظم۔ اور اس کی اتنی سی بھی اگر حاضری مل گئی ہے نا کہ احرام باندھ کر حج کی نیت سے ایک لمحے کے لیے میدان عرفات میں، ایک اللہ کی کتنی رحمت ہے، ایک لمحے کے لیے کوئی آ جائے وہ حاجی ہو جائے، حج کی نیت کر کے احرام باندھ کے ایک لمحے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے، پھر واجبات میں آ جاتا ہے کہ رہنا کتنی دیر ہے، وہ مغرب کی اذانوں تک، غروب آفتاب تک رہنا ہے، اگرچہ مغرب وہاں پڑھنی نہیں ہے، کہاں جا کے پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں، لیکن وہاں غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی نکل آئے گا وہاں سے تو اس پہ بھی دم لازم ہو جائے گا، اسے بھی ایک بکرا قربان کرنا ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، احرام باندھ کر حج کی نیت کے ساتھ کوئی 9 ذی الحج کو ایک لمحے کے لیے میدان عرفات کی حدود میں داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو جائے گا، باقی باتیں وہ واجبات کی بعد میں۔ اچھا، دوسرا بڑا رکن جو ہے طواف زیارت ہے، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ بھی ہے۔ اگرچہ طواف میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت سارے کیے ہوئے ہیں، نفلی بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو طواف ہے جس کو طواف زیارت کہا، یہ دوسرا بڑا رکن ہے اور اس کا بھی ٹائم مقرر ہے۔ وہ کیا؟ 10، 11 اور 12 ذی الحج، یعنی 10 تاریخ سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک یہ طواف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا رہ گیا تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ بعد میں بدنہ دے گا، یعنی ایک گائے قربان کرے گا، پھر اس کا یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں کچھ آسانیاں بھی ہیں، یعنی طواف زیارت میں کیا ہے؟ طواف کرنے کے ساتھ ہی کیا کرنا ہوگا؟ صفا مروہ کی سعی بھی ہے، اور ازدحام کثیر ہے، 10 تاریخ کو بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر 11 کو اس سے کم ہوتا ہے، 12 کو اس سے کم ہوتا ہے، تو اپنی سہولت دیکھ لیں، اگرچہ 10 کو زیادہ ثواب ہے، 11 کو اس سے کم اور 12 کو اس سے کم ہے، تو اگر کوئی آسانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف لائے تھے نا جب انہوں نے حج تربیت کا پروگرام یہاں پہ، وہ بہت بڑا عالیشان ماشاءاللہ پروگرام ہو، تقریباً پورے سبززار سے ہی عازمین حج یہاں تشریف لائے تھے، اس میں بھی انہوں نے بیان کیا تھا، لیکن آج پھر مجھ سے سوال لوگ اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ کیا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر سعی جو ہے وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ یار ازدحام بہت ہے تو میں سعی پہلے کر لوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ذی الحج کو جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کرے۔ کیا کرے؟ وہ طواف زیارت تو بعد میں ہی ہونا، لیکن یہ کون سا طواف ہوگا؟ یہ نفلی طواف ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک سعی کر لے حج کا احرام باندھ کر۔ تو اگر اس نے سعی کر لی تو اس کو کیا رعایت مل جائے گی کہ جب حج کے بعد یعنی 9 ذی الحج کے بعد آئے گا تو آپ زیارت کرے گا تو اس کے ساتھ اسے سعی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے سوال ہوا اور اس کا میں نے جواب عرض کر دیا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے اور بار بار مدینہ طیبہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔